اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا پاورفل، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جو شخص سورۃ فاتحہ کو اس طرح پڑھ لیتا ہے جیسے آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، یقین جانے اس کی تمام زندگی بدل جاتی ہے، اس کی تمام تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کی زندگی بدل جائے، آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کی تقدیر بدل جائے، تو پھر آپ کیوں نہیں اس کو پڑھتے؟ سورۃ فاتحہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا، تو یقین جانے پھر آپ اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ اس کے کیا معجزات ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب جو بھی کام کریں آپ اس سے پہلے آپ صدقہ دیں۔ اب آپ کو پتہ ہے صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، صدقہ دینے سے آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کی تمام بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بڑی سی بڑی مصیبت ہو، بڑی سی بڑی پریشانی ہو، بڑی سی بڑی ٹینشن ہو، وہ صدقہ دینے سے دور ہو جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے صدقہ دینا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی استطاعت 1 روپیہ 1 آنے کی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ میرا اللہ قرآن کریم فرقان حمید اندر ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر 1 کھجور کا دانہ بھی دے دے، صرف 1 کھجور کا دانہ، تو میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑ جتنا جو ثواب عطا کرتے ہیں۔ صرف اجر و ثواب ہی نہیں، بلکہ قیامت کے روز اسے اتنا زیادہ خوشی عطا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس کی تمام مصیبتیں، اس کی تمام ٹینشنیں، اس کی تمام پریشانیاں حل کر دیتے ہیں۔ آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں، تو یقین جانے آپ لوگوں نے صدقہ دے دینا ہے۔ اس کے بعد صدقہ دے دیا، اس کے بعد اب بات آتی ہے کہ بھائی صدقہ دینا کس کو ہے یار؟ آپ لوگوں نے گلی کے اندر، محلے کے اندر غریبوں کو ڈھونڈنا ہے، غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار۔ جب آپ لوگ ان لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، یقیناً میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا۔ اتنا رزق کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ کے حضور صرف اور صرف 3 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ معزز سامعین کرام، جب آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں، یقین جانے پھر آپ لوگ اپنے معجزات دیکھ لینا کہ صرف درود ابراہیمی پڑھنے کے کتنے زیادہ معجزات ہیں۔ کیسے پڑھنا ہے ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اس طرح سے یہ پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور صرف اور صرف یہ 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف آپ نے 13 مرتبہ پڑھے یا 33 مرتبہ پڑھے سورۃ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے 33 مرتبہ 13 مرتبہ جتنا بھی آپ کا دل کرے، صرف جیسے بیسٹ یہ ہے کہ آپ 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی 1 مرتبہ پھر پڑھنا ہے۔ اب معزز سامعین کرام، ان لوگوں کے سوالوں کا جواب جو لوگ کہتے ہیں وظائف اثر نہیں کرتے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظائف ہمارے کام نہیں آتے، تو بتاتا ہوں بھیا، آپ کے وظائف قبول کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کی درود ابراہیمی قبول کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی کون سی وجہ ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں کے وظائف اس لیے قبول نہیں کرتے کہ آپ لوگ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے نا، اپنے آپ کے ساتھ مشاہدہ کر دیں، پھر آپ یقیناً جان لینا کہ آپ لوگ بھی یہ طریقہ لازمی اپناتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، یار میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، شاید قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب آپ لوگ اس طرح پڑھیں گے نا، پھر آپ کا یہ صدقہ، آپ کا یہ درود ابراہیمی، آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ آپ نے اس بات سے بچنا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب بات آتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیوں کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کیوں کرنا ہے؟ دوستوں، ویڈیو کو لائک اس لیے کریں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور جب آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، یہ ویڈیو آپ کے پاس سیو رہے گی۔ جب بھی آپ کا دل کرے، جب بھی آپ کا من کرے، اس وظیفے کو آپ سن سکیں۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد آپ نے چینل کو سبسکرائب اس لیے کرنا ہے مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جو بھی آپ کو مشکلات ہو، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد معزز سامعین کرام، آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے آپ کے کسی مسلمان بھائی کی زندگی بدل جائے، آپ کے کسی مسلمان بھائی کی تقدیر بدل جائے۔ یقین جانے وہ سارا جو ثواب آپ کے مال نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ والسلام۔